السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ اردو فکشن میں خوش آمدید۔ ناول ایمان، امید اور محبت، قسط نمبر 6، مصنفہ حمیرہ احمد۔ پاکستان آ کر اس کی زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا تھا۔ کچھ عرصہ اسے نئی جگہ آ کر ایڈجسٹمنٹ کے مسائل پیش آئے، مگر ایک سال کے اندر وہ مکمل طور پر ایڈجسٹ ہو گیا تھا۔ نہ صرف وہ وہاں ایڈجسٹ ہو گیا بلکہ وہاں کی زندگی کو انجوائے بھی کرنے لگا تھا۔ 2 سال اس نے کمپنی کے کراچی آفس میں کام کیا، پھر وہاں سے وہ لاہور آ گیا۔ ایک بار پھر وہ نئے سرے سے اردو زبان پر دسترس حاصل کرنے لگا تھا۔ یہاں آ کر اس کا حلقہ احباب محدود ہی رہا تھا۔ لاہور آفس میں اپنے ساتھ کام کرنے والی ایک جرمن لڑکی سے اس کی تھوڑی بہت دوستی تھی اور اکثر ویکینڈ پر وہ اس کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے چلا جاتا۔ چھٹیوں میں وہ واپس امریکہ چلا جاتا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارتا۔ پیٹرک کو معدے کا کینسر ہو گیا تھا اور 1 سال تک وہ شدید بیمار رہا۔ اس بیماری کے دوران اس نے اپنی جاب سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ کچھ عرصہ تک سبل اور وہ امریکہ میں ہی رہے، لیکن پھر پیٹرک واپس جرمنی چلا گیا کیونکہ وہاں اپنی فیملی کے پاس رہنا چاہتا تھا۔ ان دونوں کے بے حد اصرار کے باوجود ڈینٹل شادی سے ہمیشہ کتراتا ہی رہا تھا۔ وہ ہر بار انہیں کوئی نہ کوئی عذر کر کے ٹالتا رہا اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، یہاں تک کہ اسے پاکستان میں رہتے ہوئے 8 سال ہو گئے۔ زندگی کی ایک سیٹ روٹین تھی۔ وہ شام تک آفس میں ہوتا، اس کے بعد کہیں نہ کہیں گھومنے نکل جاتا، کبھی کسی پارٹی یا ڈنر پر چلا جاتا اور کبھی فلم دیکھنے کے لیے۔ رات 10-11 بجے وہ گھر آتا، خبریں سنتا، کوئی کتاب پڑھتا اور سو جاتا۔ اس کے لیے زندگی جیسے وہ بالکل مکمل تھی، جس میں نہ کسی چیز کی کمی تھی اور نہ ہی کسی چیز کی ضرورت۔ مگر بعض دفعہ زندگی میں کوئی تبدیلی آنی ہوتی ہے، کوئی ایسی تبدیلی جو انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتی ہے، اور ایک ایسی تبدیلی جس کی زندگی میں بھی آنے والی تھی۔ وہ ہر روز لنچ آفس میں کرنے کے بجائے ایک قریبی فاسٹ فوڈ آؤٹ لیٹ پر چلا جاتا تھا۔ اس دن بھی وہ اپنی روٹین کے مطابق کسی فاسٹ فوڈ آؤٹ لیٹ پر گیا تھا۔ کاؤنٹر پر جا کر اس نے اپنی مطلوبہ برگر مانگا تھا اور پھر کاؤنٹر پر کونیاں ٹکا کر سرسری نظروں سے آرڈر بھگتاتی ہوئی لڑکیوں اور لڑکوں کی سرگرمیاں دیکھتا رہا، جو کاؤنٹر کے دوسری طرف بہت مصروف نظر آ رہے تھے۔ اور تبھی اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی تھی۔ وہ لڑکی خوبصورت تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کاؤنٹر پر کھڑے ایک دوسرے جوڑے کا آرڈر نوٹ کر رہی تھی اور پھر وہ کاؤنٹر کے پیچھے موجود دروازے میں غائب ہو گئی تھی۔ ڈینڈل کی نظریں اس دروازے پر جمی رہیں۔ وہ لاشعوری طور پر جیسے اس لڑکی کا منتظر تھا۔ وہ چند منٹوں کے بعد دوبارہ نمودار ہوئی۔ وہ ایک بار پھر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ کاؤنٹر کے پار کھڑی کسی دوسرے آدمی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ ڈینڈل کوشش کے باوجود اس کے چہرے سے اپنی نظریں نہیں ہٹا پایا۔ اس کا دل بے اختیار چاہا کہ اس کا آرڈر وہ شروع کرے۔ شاید وہ قبولیت کی گھڑی تھی، کیونکہ وہ لڑکی دوبارہ غائب ہو گئی تھی اور اس بار وہ جب واپس آئی تو سیدھا ڈینڈل کی طرف ہی آئی تھی۔ ڈینڈل کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ٹرے لا کر اس نے ڈینڈل کے سامنے کاؤنٹر پر رکھ دی اور مسکرائی۔ ڈینڈل نے کچھ کہے بغیر ٹرے اٹھا لی۔ کاؤنٹر سے کچھ فاصلے پر پڑی ہوئی میز پر بیٹھ کر اس نے ایک بار پھر نظریں اس لڑکی پر جما دی تھیں۔ بہت عرصے کے بعد اس دن اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کی آنکھیں پینٹ کرے۔ لمبی پلکوں والی سیاہ، سادہ، شفاف مگر اداس آنکھیں، بھیگی ہوئی پلکیں اور بھاری پپیٹ، اور اس پر وہ مسکراہٹ جس کے ساتھ وہ آرڈر لے اور شروع کر رہی تھی۔ اس کی ماں بہت اچھی پینٹنگ کرتی تھی اور ڈینڈل بھی فطری طور پر یہ صلاحیت تھی کہ وہ چیزوں کو بہت اچھی طرح اسکیچ کر لیا کرتا تھا۔ اس دن بھی وہ فوری طور پر اس لڑکی کی طرف متوجہ کرنے والی چیز اس کی آنکھیں ہی تھیں اور اس کا دل چاہا تھا کہ وہ وہیں بیٹھ کر ان کی آنکھوں کو پینٹ کرے۔ اس نے اپنی خواہش پوری کی تھی۔ پینٹنگ تو ممکن نہیں تھی، مگر تیز رفتاری سے لنچ کرتے ہوئے اس نے اپنے والیٹ سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکالا اور اس وزٹنگ کارڈ کے پیچھے قلم سے اس نے اس لڑکی کی آنکھوں کی اسکیچنگ کی تھی۔ لنچ کر کے وہ وہاں سے اٹھ گیا تھا، مگر اس دن وہاں سے واپس آنے کے بعد بھی اس کی آنکھوں میں اس کا چہرہ گردش کرتا رہا تھا۔ اتنی اداسی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ مالی مجبوری؟ وہ سوچتا رہا۔ رات کو بھی وہ دیر تک اس وزٹنگ کارڈ کو دیکھتا رہا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اسکیچ کو اس طرح سے نہیں بنا پایا۔ اگلے دن دوپہر کو وہ ایک بار پھر وہیں تھا۔ اس نے دانستہ کوشش کی تھی کہ کل پہلی بار نظر آنے والی لڑکی کو ہی اپنا آرڈر نوٹ کروائے۔ اسے حیرانی ہوئی تھی، اس لڑکی کی آنکھیں آج بھی اسی طرح بھیگی ہوئی تھیں، مگر وہ آج بھی مسکرا رہی تھی۔
डैंडल ने अपना लंच लेकर कल वाली टेबल पर बैठने के बाद जेब से कागज़ और पेंसिल निकालकर इसकी आंखों की स्केचिंग शुरू कर दी थी। वो तकरीबन 15 मिनट तक इस सरगर्मी में मसरूफ़ रहा और फिर कुछ मुतमईन होकर इसने हाथ रोक दिया। एक बार फिर इस लड़की पर नज़रें जमाए हुए इसने अपना लंच किया था और फिर उठकर चला गया था। फिर जैसे ही एक रूटीन बन गई थी, वो रोज़ दोपहर को वहाँ आता, लंच करता और लंच के दौरान इन मुख्तलिफ अंदाज में इसकी आंखों की स्केचिंग करता रहता। इसे इस लड़की से एक अजीब सा उन्स हो गया था। फिर इसे अचानक एक हफ्ते के लिए कराची जाना पड़ गया और ये 7 दिन इसकी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल और तकलीफ़देह दिन थे। इसे अब एहसास हुआ कि वो इस रूटीन का कितना आदी हो चुका था। वो रात को वो सारे छोटे बड़े स्केचेस निकाल कर बैठ जाता जो इसने मुख्तलिफ औकात में बनाए थे और फिर जैसे इसकी बेताबी और बेचैनी में और इजाफा हो जाता। 7 दिन के बाद लाहौर एयरपोर्ट पर उतरते ही वो ऑफिस या घर जाने के बजाय सीधा इसी फास्ट फूड चेन पर गया था और वहाँ जाकर इसे जैसे मायूसी हुई थी। वो इसे काउंटर के पीछे नज़र नहीं आई। वो मायूस होकर वहाँ से पलट आया था। अगले दिन दोपहर को वो बड़ी बेताबी के आलिम में वहाँ गया था और दरवाजे से दाखिल होते इसने गहरा सांस लिया था। वो वहीं मौजूद थी। खुशी की एक अजीब सी लहर के पूरे सरापे में दौड़ गई थी। इस दिन काउंटर पर से अपना ऑर्डर नोट करवाते करवाते इसने कहा, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? इस लड़की के होंठों से मुस्कुराहट गायब हो गई थी। सर उठाते वो कुछ ना वो समझने वाले अंदाज में से देख रही थी। मैं दरअसल यहाँ रोज़ आता हूँ, आप ही मुझे अटेंड करती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि नाम मालूम होना चाहिए। मेरा नाम डैंडल एडगर है। इसने शाइस्ता लहजे में वजाहत की। डैंडल को इसकी आंखों में अजीब सी उलझन नजर आई। रोज़ यहाँ आते हैं, सवालिया लहजे में कहा गया। ये जुमला डैंडल को हैरान कर गया था। वो इस फास्ट फूड चेन में तो बहुत अरसे से आ रहा था, मगर जब से ये लड़की वहाँ आई थी वो बाकायदगी से वहाँ 1 माह से जा रहा था और वो लड़की से कह रही थी, रोज़ यहाँ आते हैं। इसका ख्याल था कि वो भी अब तक इसके चेहरे से शनासा हो गई होगी। हाँ, मैं रोज़ यहाँ आता हूँ, आप ही रोज़ अटेंड करती हैं मुझे। इसी वक्त क्या आपको याद नहीं है? नहीं, मुझे याद नहीं है। वो बेहिस्सा हरकत हो गया। लड़की काउंटर के पीछे मौजूद दरवाजे से गायब हो चुकी थी। इसे कभी इतनी खुफ़त का सामना नहीं करना पड़ा था। मैं इतना बुरा तो नहीं कि मेरा चेहरा याद ना रख सके। क्या ये लड़की जानबूझकर झूठ बोल रही है या वाकई वो मेरे चेहरे से शनासा नहीं है? वो खुद भी उलझ गया। वो 10 मिनट के बाद दोबारा नमूदार हुई और ट्रे लेकर इसकी तरफ आई। डैंडल ने पूछा, मैंने आपका नाम पूछा था। वो कुछ देर बेतासुर आंखों से इसका चेहरा देखती रही और फिर अपना नाम बताकर वापस मुड़ गई। उम्मीद, डैंडल ने इसका नाम ज़ेरे लब दोहराया। पाकिस्तान में रहते हुए वो उर्दू पर इतना बोर तो हासिल कर चुका था कि इसका नाम का मतलब जान लेता। अगले दिन वो एक बार फिर वहीं था और इस बार काउंटर पर जाते ही इसने इस लड़की को याद दहानी करवाई। मैं वही हूँ जिसने कल आपका नाम पूछा था। इस बार पहली दफ़ा इस लड़की की आंखों में शनासाई देखी थी और फिर कुछ कहे बगैर खामोशी से वापस चली गई थी। अगले चंद हफ्ते भी इसी तरह गुजरे थे। हर बार जब भी वो इससे बात करने की कोशिश करता, वो खामोशी से अपने काम में मसरूफ़ हो जाती और डैंडल को मायूसी से वापस आना पड़ता था। फिर इसकी शिफ्ट बदल गई थी। वो दोपहर से रात गए तक वहाँ होती और डैंडल के लिए ये एक सुनहरी मौका था। अब वो ऑफिस से फारिग होकर वहाँ जाता और इस वक्त तक वहीं मौजूद रहता जब तक वो नज़र आती रहती। जब वो काउंटर के पीछे गायब होती तो वो भी उठ जाता। वो लड़की जैसे इसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई थी, जिसके लिए वहाँ आना और बैठे रहना इसे बुरा नहीं लगता था। 3 माह तक इसकी ये रूटीन जारी रही। फिर एक दिन हमेशा की तरह काउंटर के पीछे मुकर्ररा वक्त पर इसके गायब होने पर वहाँ से चले आने के बजाय वो बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। इस वक्त इस रेस्टोरेंट की गाड़ी में वहाँ काम करने वाले सवार हो रहे थे। 15-20 मिनट के बाद इसने अंदर से इस लड़की को बरामद होते देखा था। वो अब शलवार कमीज़ में मलबूस थी। डैंडल के चेहरे पर एक तमानियत भरी मुस्कुराहट नमूदार हुई। इस रात पहली बार इस लड़की का ताक़ुब किया था। वो वर्किंग वूमेन के एक हॉस्टल के सामने उतरी और अंदर चली गई और डैंडल वहाँ से वापस आ गया। फिर डैंडल की रूटीन में जैसे ये चीज़ भी शामिल हो गई थी। वो रोज़ इसी तरह हॉस्टल तक इसका ताक़ुब करता और फिर से अंदर दाखिल होता देखकर वापस आ जाता। 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि वो लड़की मुकर्ररा वक्त से चंद घंटे पहले ही बाहर निकल जाती, स्टाफ से वैन पर बैठती, फिर यहाँ हॉस्टल से कुछ फासले पर स्टाफ पर उतर जाती और वहाँ से हॉस्टल तक का फासला पैदल खामोशी और अपने गिरदोपेश से बेनियाज होकर तय करती। शायद वो अपने गिरदोपेश से बेनियाज न होती तो स्याह रंग की वो गाड़ी बहुत जल्द इसकी नज़रों में आ जाती, जो इस वक्त भी इससे कुछ पीछे बहुत धीमी रफ्तार से चल रही थी। वो हॉस्टल में दाखिल हुई। डैंडल चंद लम्हे वहाँ खड़ा होकर हॉस्टल के बंद गेट को देखता रहा और फिर वापस आ जाता।
وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، وہ کس لیے وہاں جاتا ہے، کس وجہ سے وہاں بیٹھا رہتا ہے، اور پھر کیوں اس کا ہاسٹل کا تعاقب کرتا تھا۔ وہ سب کچھ کرتے ہوئے بے اختیار ہوتا تھا، یوں جیسے کوئی دوسری چیز اس وقت اس پر حاوی ہو جاتی تھی۔ ہر رات واپس آ کر وہ بڑی بے چارگی اور بے بسی کے عالم میں بیٹھا رہتا تھا۔ شاید یہ سب کچھ بہت عرصے تک اسی طرح چلتا رہتا اگر ایک دن وہ لڑکی وہاں سے غائب نہ ہو جاتی اور پھر مسلسل ایک ہفتہ غائب نہ رہتی۔ پہلے دن اس کی عدم موجودگی پر وہ بے چین رہا تھا، مگر دوسرے دن بھی اسے وہاں نہ دیکھ کر اس کا دل ڈوب گیا تھا۔ کاؤنٹر پر موجود ایک دوسری لڑکی سے اس نے اس کے بارے میں پوچھا۔ امید، ہاں وہ 2 دن کی چھٹی پر ہے۔ اسے تھوڑا سا سکون محسوس ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اگلے دن وہ ایک بار پھر وہیں موجود ہوگی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اگلے دن وہ پھر وہاں نہیں تھی۔ پتہ نہیں وہ آج کیوں نہیں آئی۔ اس کی چھٹی تو صرف 2 دن کی تھی۔ اس لڑکی نے کندھے اچکاتے ہوئے اس کے استفسار پر جواب دیا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر بے جان قدموں سے باہر آ گیا۔ اس رات 12 بجے تک بغیر کسی مقصد کے سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا۔ اگلے دن وہ ایک بار پھر وہاں گیا تھا اور پھر وہاں نہیں تھی۔ کیا آپ کو اس سے کوئی کام ہے؟ کاؤنٹر پر موجود اس لڑکی نے بڑے غور سے ڈینڈل کو دیکھا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ نہیں، کام نہیں ہے۔ وہ رکا نہیں۔ باہر گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ آخر یہ لڑکی کہاں غائب ہو گئی ہے؟ کیوں واپس نہیں آ رہی؟ وہ بے اختیار بڑبڑا رہا تھا۔ پھر جیسے ایک خیال آنے پر وہ سیدھا ہو گیا اور گاڑی لے کر اس کے ہاسٹل چلا گیا جہاں وہ رہتی تھی۔ گیٹ پر اتر کر اس نے چوکیدار سے اردو میں گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ چوکیدار غیر ملکی کی زبان سے اتنی روانی سے نکلنے والی اردو سن کر حیران تھا، اور حیرانی کے ساتھ مرغوبیت بھی اس کے اندر انداز سے جھلک رہی تھی۔ کون؟ امید، آپ پورا نام بتائیں۔ یہاں تو بہت سی لڑکیاں رہتی ہیں۔ چوکیدار نے اس کے سوال پر جواب دیا۔ پورا نام تو میں نہیں جانتا، اس نے کچھ بے چارگی سے کہا۔ اچھا، میں اندر سے پوچھاتا ہوں، چوکیدار نے کمال فیاضی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا۔ وہ اندر جاتے ہوئے چوکیدار کو دیکھنے لگا، جو چند قدم اٹھانے کے بعد یکدم واپس اس کی طرف آیا۔ آپ ان کا کیا لگتے ہیں؟ ڈینڈل کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ میں ان کے ریسٹورنٹ کی طرف سے آیا ہوں۔ وہ 2 دن کی چھٹی پر گئی تھی اور ابھی تک نہیں آئیں۔ میں اسی لیے آیا ہوں۔ اس کے ذہن میں جو پہلا بہانہ آیا اس نے وہی چوکیدار کے سامنے پیش کر دیا۔ چوکیدار کی آنکھوں میں یکدم ایک چمک ابھری۔ آپ امید عالم باجی کا تو نہیں پوچھ رہے جو ہوٹل میں کام کرتی ہیں؟ ڈینڈل نے کچھ نروس انداز میں سر ہلایا۔ وہ اپنے شہر گئی ہوئی ہیں۔ کہاں؟ راول پنڈی۔ واپس کب آئیں گی؟ یہ تو نہیں پتہ۔ کیا اندر سے پتہ چل سکتا ہے؟ میں کوشش کرتا ہوں۔ چوکیدار برق رفتاری سے اندر چلا گیا۔ وہ وہیں باہر ٹہلتا رہا۔ چند منٹوں کے بعد اس کی واپسی ہوئی۔ وہ 2 دن کے لیے گئی تھی مگر ابھی تک نہیں آئیں۔ اس نے آتے اطلاع دی۔ وہ چند لمحے کچھ بول نہیں سکا۔ ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں مل سکتا؟ اس طرح تو ہم کسی کو بھی کسی لڑکی کا نمبر یا پتہ نہیں دیتے جب تک کہ وہ لڑکی خود اجازت نہ دے۔ وہ کچھ کہے بغیر پلٹ آیا۔ اس رات وہ کوشش کے باوجود سو نہیں سکا۔ سب کچھ اسے یکدم بیکار لگنے لگا تھا۔ اگر وہ لڑکی نہ آئی تو؟ اگر میں دوبارہ کبھی اس سے مل نہ سکا تو؟ یہ سوال اس کے ذہن میں آتے اور وہ بیڈ پر لیٹے لیٹے بے اختیار بے چین ہو کر اٹھ جاتا۔ کمرے میں بلا مقصد چکر لگاتے لگاتے اس کی ٹانگیں تھک جاتی اور پھر وہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا۔ اگلے دن پہلی بار آفس میں وہ کوئی کام بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکا۔ ڈکٹیشن دیتے ہوئے وہ بار بار بھول جاتا کہ اسے آگے کیا کہنا تھا اور وہ کس چیز کے بارے میں ڈکٹیشن دے رہا تھا۔ اس کی سیکرٹری حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ 3 بار اس نے چپراسی سے غلط فائل منگوائی۔ تینوں بار اس نے فائل واپس بھی غلط جگہ بھجوائی۔ اپنی ڈاک میں آئے ہوئے فیکس پڑھتے ہوئے وہ کسی بھی مفہوم کو نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے ڈاک چھوڑ دی تھی۔ کمپنی کے آرڈرز کے ساتھ ہونے والی میٹنگ میں وہ ایک معمولی سی بات پر بھڑک اٹھا تھا۔ کسی نے اس سے پہلے ڈینڈل ایڈگر کو غصے میں نہیں دیکھا تھا، نہ اس طرح بلند آواز میں بولتے دیکھا تھا۔ اس سے بھی زیادہ ہکا بکا وہ تب ہوئے تھے جب بلند آواز سے بولتے ہوئے وہ میٹنگ سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ بہت دیر تک میٹنگ روم میں خاموشی چھائی رہی۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد سعود ارتضیٰ اس کے آفس میں آیا تھا۔ وہ ڈینڈل کا کولیگ تھا، مگر کولیگ ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں میں بہت اچھی دوستی بھی تھی۔ تم کیوں کچھ پریشان ہو؟ اس نے آتے ہی ڈینڈل سے پوچھا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہیں کر سکا، پھر سر جھکائے بیٹھا رہا۔ چیف نے کہا ہے کہ میں تم سے پوچھوں تم کیا پرابلم ہے۔ انہیں تمہیں 3 دن کی چھٹی بھی دی ہے تاکہ تم پرسکون ہو سکو۔ وہ بات کرتے کرتے ڈینڈل کے سامنے موجود کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔
کیا پریشانی ہے ڈینڈل؟ اس نے بڑے نرم لہجے میں ڈینڈل سے پوچھا۔ اس نے جواباً ریوالنگ چیئر کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے سعود سے اپنے مسئلے کو ڈسکس کرنا چاہیے یا نہیں، اور اگر اس نے سعود سے اپنے مسئلے کو ڈسکس کیا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا، وہ اس لڑکی کے لیے اس کے جذبات کو کس طرح لے گا۔ چند گہرے سانس لینے کے بعد اس نے بالآخر آنکھیں کھولیں اور آہستہ آواز میں اس نے سعود کو اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ سعود خاموشی اور سنجیدگی سے اس کی ساری باتیں سنتا رہا۔ آج میں نے 3 بار اپنے آفس میں سے دیکھا ہے، وہ بے چارگی سے بتا رہا تھا۔ میں واش بیسن میں ہاتھ دھو رہا تھا اور ہاتھ دھونے کے بعد میں نے سر اٹھا کر سامنے لگے ہوئے آئینے میں دیکھا تو مجھے اپنے بجائے وہاں بھی اس کا چہرہ نظر آیا تھا۔ صبح آفس آتے ہوئے ایک کراسنگ پر گاڑی روکتے ہوئے بھی مجھے یوں ہی لگا جیسے وہ کراسنگ سے گزر رہی ہے۔ مجھے اپنی ذہنیت کیفیت سے خوف آنے لگا ہے۔ سعود کچھ بے یقینی سے دیکھتا رہا اور وہ اب خاموش ہو چکا تھا۔ کمرے میں چند منٹ خاموشی رہی تھی، پھر ایک گہری سانس لے کر سعود نے اس خاموشی کو توڑا۔ تو تمہیں اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے؟ ڈینڈل چونک کر اسے دیکھا۔ محبت؟ مگر مجھے کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی اور نہ ہی میں نے کبھی اس کی ضرورت محسوس کی ہے، مگر اس بار تمہیں محبت ہی ہوئی ہے اور تم اب اس کی ضرورت اور اہمیت بھی محسوس کر رہے ہو۔ پہلے کبھی محبت نہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آئندہ کبھی نہیں ہوگی۔ ڈینڈل کچھ حیرانی سے اس کے لفظوں پر غور کرتا رہا۔ کیا واقعی مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے؟ اس نے سوچا، اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ کتنی حیرانی کی بات ہے۔ کیا مجھے کبھی کسی سے محبت ہو سکتی ہے، اور وہ بھی کسی لڑکی سے اس طرح اچانک، کچھ بھی جانے بغیر؟ اسے ایک خوشگوار احساس ہوا تھا۔ اب وہ لڑکی غائب ہو گئی ہے اور تم پریشان ہو، اسے ڈھونڈ رہے ہو اور وہ مل نہیں رہی، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ لڑکی مل بھی گئی تو تم کیا کرو گے؟ کیا صرف تم اس لیے اسے ڈھونڈنا چاہتے ہو تاکہ ایک بار پھر اس کے ہاتھ سے برگر کھا سکو؟ ڈینڈل نے کچھ چونک کر سعود کو دیکھا جو بات کرتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ یا تم اس سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو اور شادی کی خواہش کا اظہار کرو گے؟ ہاں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے بے اختیار کہا تھا۔ سعود ایک بار پھر سنجیدہ ہو گیا۔ میں نہیں جانتا کہ اس لڑکی کا مذہب کیا ہے، لیکن اگر وہ مسلمان ہے تو مسلمان عورت غیر مسلم مرد سے کبھی شادی نہیں کر سکتی۔ اس سے شادی کرنے کے لیے تمہیں مسلمان ہونا پڑے گا۔ اب تم سوچو، کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ اگر تم اسلام قبول کر بھی لو تب بھی یہ یقینی نہیں ہے کہ اس سے تمہاری شادی ضروری ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے اس کی شادی ہو چکی ہو یا ہونے والی ہو یا منگنی ہو چکی ہو۔ اگر ایسا نہ بھی ہوا تو بھی وہ تمہیں ناپسند کر سکتی ہے یا اس کی فیملی تمہیں ناپسند کر سکتی ہے۔ ہمارے یہاں خاندان برادریوں کا سسٹم بہت مضبوط ہے۔ ہمارے یہاں تو بعض دفعہ خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے۔ کہاں یہ ایک غیر ملکی سے شادی کر دی جائے، اور غیر ملکی بھی، وہ بھی جو نو مسلم ہو۔ اب ایسی صورتحال میں تمہاری اس محبت کا کیا اثر ہو سکتا ہے یہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ ہم لوگ آزاد خیال ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر بعض معاملات میں ہم ہمیشہ قدامت پرست ہی رہتے ہیں، خاص طور پر تب جب کسی معاملے میں مذہب بھی انوالو ہو جائے، اور یہ بھی ایسا ہی ایک معاملہ ہے۔ اب تم ان سب باتوں پر آج رات اچھی طرح سوچو اور دیکھو کہ کیا تم اتنی پریشانیاں برداشت کر سکتے ہو۔ اس معاملے میں تمہارا ہر قدم ایک جوا ہوگا، اور جو بہرحال جوا ہوتا ہے، اس میں ہارنے اور جیتنے کے امکانات برابر ہوتے ہیں۔ ہار کی صورت میں تم خود پر کسی طرح قابو پاؤ گے۔ تمہیں اس بارے میں بھی سوچنا ہے۔ یہ ساری باتیں سوچنے کے بعد یہ طے کر لینا کہ اس محبت کو قائم رکھنا چاہتے ہو یا پھر سارا معاملہ ختم کر دینا چاہتے ہو۔ اگر سب کچھ سوچنے کے بعد بھی تم اس لڑکی سے شادی کے خواہش مند ہوئے تو ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس لڑکی کو تلاش کر دوں گا، کیونکہ یہ ایسی بھی ناممکن ہے۔ سعود اپنی بات ختم کر کے وہاں سے اٹھ گیا تھا، مگر ڈینڈل کے ذہن میں ابھی بھی اس کی باتیں گونج رہی تھیں۔ اس شام وہ ایک بار پھر کسی مہم آس کے تحت وہاں گیا تھا۔ وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے اپنے اندر آنسوؤں کے ایک غبار سا اٹھتا محسوس ہوا تھا۔ اس رات اپنے کمرے میں بیٹھ کر وہ سعود کی باتوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ کوئی مسلم عورت کسی غیر مسلم مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ تمہیں ایسا کرنے کے لیے سب سے پہلے اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ مذہب کا سوال ایک بار پھر اس کے سامنے سر اٹھا کر کھڑا ہو گیا، مگر اس بار یہودی یا عیسائی نہیں بلکہ ایک تیسرے مذہب کا پیروکار ہونے کے بارے میں اسے سوچنا پڑ رہا تھا، اور اس بار وہ اس معاملے کو ہمیشہ کی طرح اپنے سر سے جھٹک بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کی زندگی کا ایک اہم معاملہ اس سے منسلک ہو گیا تھا۔ کیا میں اسلام قبول کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا، اور اس سوال نے اس کے ذہن میں بہت سی پرانی یادیں تازہ کر دی تھیں۔ اسلام اس کے لیے کوئی نئی اور انوکھی چیز نہیں تھی۔
اس مذہب سے اس کا پہلا تعارف بہت بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ وہ مراکش میں پیدا ہوا تھا، ایک مسلم ملک میں۔ پھر جن جن ملکوں میں گیا وہ بھی اسلامی تھے۔ اذان کی آواز پر اپنے کلاس فیلوز کی پیروی کرتے ہوئے وہ بھی خاموش ہو جایا کرتا تھا، اور یہ عادت 15 سالوں میں بہت پختہ ہو گئی تھی۔ امریکہ میں ایک لمبے قیام کے بعد پاکستان آنے پر ایک بار پھر بے اختیار اذان کی آواز پر اسے اپنا بچپن یاد آ جاتا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ اسی طرح احتراماً خاموش ہو جایا کرتا تھا جیسے بچپن میں اسکول میں ہوتا تھا۔ ایسی بہت سی دوسری یادیں اس کے بچپن کا حصہ تھیں جو کسی نہ کسی طرح اس کی عادات میں بھی شامل تھیں، مگر اس وقت وہ یہ سب کچھ سوچے سمجھے بغیر کیے کرتا تھا۔ اسلام کے بارے میں پہلی بار اس نے تب سوچا تھا جب 6 سال کی عمر میں وہ اپنے والدین کے ساتھ 1 سال کے لیے لندن آیا تھا۔ یہیں پہلی بار اس نے اپنی ماں کے ساتھ چرچ میں ایک پادری کا وعظ سنا تھا، جس میں وہ لبنان اور دنیا کے کچھ دوسرے علاقوں میں عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کی طرف سے کیے جانے والے مظالم کا ذکر کر رہا تھا۔ وہ ان مظالم کی کچھ اس طرح منظر کشی کر رہا تھا کہ چرچ کی بینچوں پر بیٹھی ہوئی کچھ عورتوں کی آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پر سسکیاں آ گئی تھیں۔ ان میں سبل بھی شامل تھی۔ ڈینڈل نے تب حیرانی سے ماں کو دیکھا تھا اور خود بھی اداس ہو گیا تھا۔ مسلمان ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس دن چرچ سے باہر آتے ہوئے اپنی ماں کی انگلی پکڑے ہوئے اس نے اپنی ماں سے پوچھا، یہ ان کا کلچر ہے، وہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کی ماں نے کہا تھا۔ وہ غور سے ماں کے جملے کو سوچتا رہا۔ مگر اس طرح لوگوں کو مارنا بہت برا ہوتا ہے نا؟ اس نے ماں سے پوچھا۔ ہاں برا ہوتا ہے، مگر مسلمانوں کی ان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ اور بھی بہت سے برے کام کرتے رہتے ہیں، میں تمہیں گھر چل کر بتاؤں گی، اس کی ماں نے اس سے کہا تھا۔ اس دن گھر جا کر سبل نے ایک کتاب کھولی تھی اور ڈینڈل کو اسپین پر مسلمانوں کے قبضے اور مظالم کی تفصیلی داستان سنائی تھی۔ اگلے ایک ہفتے میں وہ صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کی زیادتیوں کے قصے بھی سن چکا تھا۔ ایک ہفتے بعد اس کے اسکول میں ایشیا کے مسلم ممالک میں ایشیائی مشنریز اور مقامی سیاہ کمیونٹی کے لیے فنڈز اکٹھے کیے گئے تھے۔ آپ لوگ ایک چاکلیٹ کی قیمت ہمیں دے سکتے ہیں؟ ایک دن ایک چاکلیٹ نہ کھا کر آپ بہت سے ایسے بچوں کی مدد کر سکتے ہیں جن کے پاس چاکلیٹ تو کیا کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈینڈل نے اسکول میں آنے والے اس فادر کی باتیں دوسرے بچوں کی طرح غور سے سنی تھیں اور پھر دوسرے بچوں کے ساتھ اپنے اس دن کی پاکٹ منی اپنے پاس رکھنے کے بجائے چیریٹی باکس میں ڈال دی۔ گھر آ کر اس نے اپنی ماں کو اپنا یہ کارنامہ بتایا تھا۔ سبل بے تحاشا خوش ہوئی۔ ان بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ اس نے رات کو بیٹھے بیٹھے سبل سے پوچھا تھا۔ کیونکہ یہ لوگ مسلم ممالک میں رہ رہے ہیں۔ مسلم اپنے علاوہ تمام دوسرے مذاہب کے لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ وہ وہاں کی مقامی عیسائی آبادی سے برا سلوک کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں وہ لوگ کم تعداد میں ہیں، اس لیے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے انہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ فنڈز اکٹھے ہونے کے بعد ان ملکوں میں بھیجے جائیں گے۔ وہاں ان بچوں کے لیے اسکول بنائے جائیں گے، ہاسٹل بنائے جائیں گے، ان کے کھانے اور رہنے پر خرچ کیے جائیں گے۔ سبل نے اسے تفصیل سے بتایا جو ایک بات سبل نے اس وقت نہیں بتائی اور جو اس واقعے کے 15 سال بعد ایک آرٹیکل کے ذریعے اس کے علم میں آئی۔ وہ یہ تھی کہ فنڈز عیسائیت کی تبلیغ کے لیے، غریب مسلمانوں کو اپنے مذہب کی طرف راغب کرنے کے لیے، ان کی بھاری مالی امداد کے لیے بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ 6 سال کی عمر میں دوسرے بچوں کی مدد کرنے کے لیے اس نے باقاعدگی سے اپنی پاکٹ منی اسکول میں موجود چیریٹی باکس میں ڈالنا شروع کر دیا، اور جس دن وہ ماں کے ساتھ چرچ جاتا اس دن وہ چرچ میں چیریٹی باکس میں روپے ڈالنا نہ بھولتا۔ مسلمز آر ویکڈ، بروٹل اینڈ ٹریچرس۔ مسلمان مکار، وحشی اور دھوکے باز ہیں۔ یہودیوں کی ایک عبادت گاہ میں 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے ایک یہودی مذہبی رہنما کا یہ وہ جملہ تھا جو اگلے کئی دن اس کے ذہن سے چپکا رہا۔ وہ پیٹرک کے ساتھ ہفتہ وار عبادت کے لیے گیا تھا اور وہاں بھی ربائی مسلمان کے مظالم کے بارے میں بتاتے ہوئے یہودیوں سے فنڈز کی درخواست کر رہا تھا۔ ڈینڈل نے اپنے باپ کو ایک چیک کاٹ کر ربائی کی طرف بڑھاتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر اس نے بھی اپنی جیب میں موجود 1 پاؤنڈ نکال کر ربائی کی طرف بڑھا دیا۔ ربائی نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا تھا۔ یہی بچے اسرائیل اور یہودیوں کا مستقبل ہوں گے، ربائی نے اسے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا۔ ڈینڈل نے کچھ چھینکتے ہوئے اپنے باپ کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اس وقت فخر اور چمک تھی۔ پھر یہ بھی ایک روٹین بن گئی تھی۔ وہ جب بھی باپ کے ساتھ جاتا تو اپنی پاکٹ منی یہودیوں کے لیے وقف کرتا، جب ماں کے ساتھ جاتا تو اپنی پاکٹ منی عیسائیوں کے لیے دے آتا۔
شاید مسلمانوں کے خلاف اس کی یہ برین واشنگ ناپسندیدگی سے نفرت میں بدلی جاتی اگر وہ دوبارہ اپنے والدین کے ساتھ مصر نہ چلا جاتا اور پھر اگلے بہت سے سال وہاں نہ گزارتا، جہاں اس کے ٹیچرز اور کلاس فیلوز کی ایک بڑی تعداد مسلمان تھی اور وہ اتنے ہی مہربان اور محبت کرنے والے تھے جتنے اس کے دوسرے ٹیچرز اور کلاس فیلوز تھے۔ انہیں کمپنی کی طرف سے جو گھر دیا گیا تھا وہ ایک مسلمان بیوہ کی ملکیت تھا جو خود اسی گھر کی نکسی میں رہتی تھی، مگر اپنی مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے گھر کو کرائے پر دے دیا تھا۔ حامدہ اسد الظہیر نامی یہ عورت ترکی سے تعلق رکھتی تھی جو اپنے شوہر سے شادی کے بعد وہاں آئی تھی اور سبل کے اس سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ وہ بے اولاد تھی اور ڈینڈل سے بہت محبت کرتی تھی۔ اگر کبھی ڈینڈل کو گھر پر چھوڑنے کی ضرورت پیش آتی تو سبل حامدہ کے پاس ہی چھوڑ کر آتی تھی اور حامدہ اس کی بہت اچھی طرح سے دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ ڈینڈل اسے ہمیشہ سرے سے پاؤں تک ایک سفید چادر میں لپٹا دیکھا کرتا تھا اور وہ زیادہ تر قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ جب سبل ڈینڈل کو اس کے پاس چھوڑ جاتی تب بھی اس سے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد اور اسے کسی سرگرمی میں لگا کر وہ خود ایک بار پھر قرآن کی تلاوت کرنے لگتی تھی، اور یہیں ڈینڈل اور اس عورت کے درمیان ایک مخصوص بے تکلفی پیدا ہونے لگی۔ وہ شروع میں کچھ جھجکتا رہا مگر پھر آہستہ آہستہ اس عورت سے مسلمانوں کے بارے میں اپنے ذہن میں بٹھائے گئے تمام خدشات کا اظہار کرتا رہا۔ حامدہ اسد الظہیر اس کی بعض باتوں پر مسکراتی اور بعض پر کہکا لگا کر ہنس دیتی، پھر تلاوت کرتے کرتے وہ اسے کسی آیت کا انگلش ترجمہ سناتی۔ ہمارا خدا اور پیغمبر اس طرح کی باتیں کہتے ہیں اور ہم اس طرح کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ وہ ہر بار یہی کہتی، تم نے ان زیادتیوں کے بارے میں سنا ہے جو مسلمانوں نے دوسروں پر کی ہیں، مگر جو مسلمانوں پر کی گئی ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اسے تفصیل سے بتانے لگتی۔ ترکی میں تادیوں نے جو سارے عیسائی ملک تھے کیا کیا، وہ پہلی جنگ عظیم کی تفصیل بتانے لگتی۔ بر صغیر میں مسلمانوں کے ساتھ برٹش نے کیا کیا۔ 8 سال کی عمر میں وہ الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ حامدہ اسد الظہیرہ کی باتیں سنتا اور پریشان ہو جاتا۔ مسلمان ویسے نہیں ہوتے جیسے تم سمجھتے ہو، ہمارا اپنا مذہب ہے، خاص کلچر ہے، مختلف روایات میں، اگر ہم ان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو اس میں کیا غلط ہے؟ تو تم لوگ بھی تو یہی کرتے ہو۔ میرا مطلب ہے کہ تمہارا ممی اور ڈیڈی یہودی اور عیسائی، ہم اعتراض نہیں کرتے، ہم مداخلت نہیں کرتے، ہم دوسروں کی آزادی کا احترام کرتے ہیں اور حقوق کا بھی، پھر ہماری آزادی اور حقوق کا احترام کیوں نہیں کیا جاتا؟ حامدہ اسد الظہیر ہمیشہ اس سے اس طرح بات کرتی تھی جیسے وہ 8-9 سال کا بچہ نہیں بلکہ 18-19 سال کا ایک نوجوان ہو، اور ڈینڈل کو یہ بات اچھی لگتی تھی۔ وہ ہر بات اسے بتانے کے بعد اس کی رائے لیتی تھی اور اسے مجبوراً اپنی پسند یا ناپسندگی سے اسے آگاہ کرنا پڑتا تھا۔ 2 سال مصر کے قیام نے لندن کے 1 سال کے قیام کے نتیجے میں اس کے ذہن میں جنم لینے والے تعصب کو صاف کر دیا تھا۔ وہ ہر چیز کو قدرے زیادہ غیر جانبدار ہو کر سوچنے لگا تھا۔ اگلے کچھ سالوں نے جو اس نے مسلمان ملکوں میں گزارے تھے مذہب کے بارے میں اس کے تعصب کو دوبارہ ابھرنے نہیں دیا۔ اس کی جو چند دوستیاں تھیں وہ مسلمان لڑکیوں سے ہی تھیں۔ ان روایات اور اس کے اپنے گھر کی روایات میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ اس کے دوستوں کی بہنیں اگر اس کے سامنے پردہ کرتی یا نہ آتیں تب بھی اسے یہ بات پہلے کی طرح بری نہیں لگتی تھی بلکہ اچھی لگتی تھی۔ اسے وہ لڑکیاں اپنی ہی ماں کی ایک ایکسٹینشن لگتی تھیں۔ اس کی اپنی ماں بھی اسکرٹ یا ٹراؤزر پہننے کے باوجود اپنے جسم کو بہت اچھے طریقے سے ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ اس نے اپنے دوستوں کی ماں کو بھی اس طرح دوسروں کی مدد کرتے دیکھا تھا جس طرح خود اس کی ماں کرتی تھی۔ 15 سال کی عمر میں واپس امریکہ جاتے ہوئے وہ خود بھی اسلامی روایات کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ اس کے لیے امریکہ میں نظر آنے والی آزادی ایک شوق کی طرح تھی۔ پردے میں چھپی رہنے والی عورتوں سے بے لباس رہنے والی عورتوں کا موازنہ کرتے ہوئے وہ شدید کشمکش کا شکار تھا۔ کون بہتر تھیں، کون بدتر تھیں؟ اس کے ذہن میں ایک باحیا اور باپردہ مسلم عورت کا تصور کچھ اتنی سختی سے نقش ہو گیا کہ مسلم ممالک میں خاص طور پر مصر اور اردن میں نظر آنے والی بے پردہ یا بے باک قسم کی عورتوں کو یا تو وہ مسلم نہیں سمجھتا تھا یا پھر یہ سوچتا تھا کہ ان کا تعلق کسی اچھے خاندان سے نہیں۔ اسلام کے بارے میں ایک نئی بحث کا سامنا اسے تب کرنا پڑا جب 17 سال کی عمر میں اس کے اسکول میں آنے والی ایک مسلم لڑکی کو صرف اسکارف پہننے کی وجہ سے اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ اس کے لیے یہ بات ایک جھٹکے کی طرح تھی۔ صرف اسکارف لینے پر اسکول آنے سے روک دینا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس ایشو پر اپنے رد عمل کا اظہار کس طرح کرے۔ وہ خود مسلمان ممالک میں لڑکیوں کو اسکارف لیے اس اسکول میں آتے دیکھ چکا تھا اور اس کے لیے یہ ایک معمولی بات تھی، مگر اب یہ معمولی بات نہیں رہی تھی۔
اس لڑکی کے والدین نے لڑکی کا اسکارف اتروانے کے بجائے عدالت میں مقدمہ کر دیا تھا اور اخبارات دھڑا دھڑ اس بارے میں اپنے خیالات اور رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ چند ماہ کے اندر کیس کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ عدالت نے اسکول کی انتظامیہ کا فیصلہ برقرار رکھا تھا۔ وہ لڑکی اسی وقت اسکول آ سکتی تھی جب وہ اسکارف کے بغیر آتی اور وہ لڑکی اسکول نہیں آئی۔ اس نے کسی دوسرے اسکول میں ایڈمیشن لے لیا جہاں وہ اسکارف کے ساتھ جا سکتی تھی۔ اخبارات نے اسکول کی انتظامیہ اور عدالت پر داد و تحسین کے ڈونگرے برسا دیے تھے، جنہوں نے مسلمانوں کی طرف سے مذہبی تعصب پھیلانے کی کوشش کو ناکام کر دیا تھا۔ اگر جج یہودی ملک عیسائی ہو اور اپیل کرنے والا مسلمان ہو تو پھر ایسے ہی فیصلے کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ اس نے اگلے دن کیفیٹیریا میں اپنے ایک پاکستانی کلاس فیلو کے منہ سے طنزیہ انداز میں یہ بات سنی تھی: اس اسکول میں ایک لڑکی ٹاپ لیس پہن کر آ جائے گی، کوئی مذہبی تعصب نہیں پھیلے گا، مگر اگر ایک مسلمان لڑکی سر ڈھانپ کر آئے گی تو قیامت آ جائے گی۔ ہمارے دین کی امتیازی صفت حیا یہ ہے اور ہماری عورتوں کے اسکارف میں انہیں یہ صفت نظر آنے لگتی ہے۔ اسکارف ختم کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دین پر غالب آ گئے۔ یہ ہماری شناخت سے خوف کھاتے ہیں، چاہے وہ ہماری عورتوں کے لباس میں نظر آئے یا مردوں کی داڑھیوں میں۔ ڈینڈل چپ چاپ اس کی باتیں سنتا رہا تھا۔ اس کے اپنے دل میں بھی ایک خلش تھی۔ صرف لباس کی بنیاد پر کسی کو اس طرح اسکول سے نکال دینا کیا آزادی، مساوات اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں تھی؟ وہ اگلے کئی دن سوچتا رہا، پھر رفتہ رفتہ یہ بات اس کے ذہن سے نکل گئی۔ یونیورسٹی میں MBA کرنے کے دوران ایک بار جب سبل اور پیٹرک نے اسے اپنے مذہب کے بارے میں حتمی فیصلہ کرنے کے لیے کہا تو کھانے کی میز پر اس نے کچھ مذاق کے انداز میں ان سے کہا: آپ دونوں فکر مت کریں، مرتے وقت میں اس طرح لامذہب نہیں ہوں گا کہ آپ کو میری آخری رسومات میں دشواری ہو کہ کسی عقیدے کے مطابق میری آخری رسومات ادا کی جائیں۔ یہودی نہیں تو عیسائی ہو جاؤں گا، عیسائی بھی نہیں تو بدھسٹ یا پھر چلے مسلم ہو جاؤں گا۔ وہ رائفل پر نظریں جمائے کہہ رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر اچانک خاموشی چھا گئی۔ ڈینڈل نے کچھ حیران ہو کر رائفل کھاتے کھاتے سر اٹھا کر ماں باپ کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں بے حس و حرکت کسی شوق کے عالم میں اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ رائفل کھاتے کھاتے رک گیا۔ تم نے مسلمان ہونے کے بارے میں سوچا بھی کیسے؟ سبل نے سرد آواز میں کہا تھا۔ میں نے سوچا نہیں، صرف مذاق کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ اس نے وضاحت کی۔ اتنی اہمیت کیسے دی تم نے اس مذہب کو کہ مذاق کے طور پر بھی اسے قبول کرنے کا ذکر کرو؟ اس بار پیٹرک نے ترشت لہجے میں کہا۔ کوئی مذہب اختیار کر لو، بدھسٹ ہو جاؤ، ہندو ہو جاؤ، پارسی ہو جاؤ، ہم قبول کر لیں گے، مگر مسلمان ہونے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ میں یہودی ہوں اور میں کسی ایسی اولاد کو نہیں اپنا سکتا جو مسلمان ہو۔ پیٹرک ایسا کرخت اور ترشت لہجہ اس نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، میں نے بس مذاق میں ایک بات کی تھی اور بس آپ بھول جائیں اس بات کو۔ اس نے بات کا موضوع بدل دیا تھا۔ مگر اس رات اسے یہ حیرانی ضرور ہوئی تھی کہ اس کے ماں باپ اسلام کے اتنے خلاف کیوں ہیں۔ دوسرے کسی بھی مذہب کو اختیار کرنے پر انہیں اعتراض نہیں، مگر اسلام کے اختیار کرنے پر وہ قطع تعلق کرنے پر تیار ہیں، حالانکہ اس کا خیال تھا کہ اس کے ماں باپ میں مذہبی تعصب نہیں ہے۔ آخر اسلام سے یہ لوگ خوفزدہ کیوں ہیں؟ وہ سوچتا رہا۔ مجھے مطالعہ کرنا چاہیے، اسلامک ہسٹری میں عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، تو پھر اسلام کے بارے میں بھی مجھے کچھ بنیادی معلومات ضرور رکھنی چاہیے۔ اس نے اس رات طے کیا تھا اور یہی تجسس تھا جس نے اسے اسلام کا مطالعہ کرنے پر مجبور کیا تھا۔ 6 ماہ اسلام کی تاریخ اور قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کے بعد اس کا ذہن مذہب کے انتخاب کے بارے میں کچھ اور کشمکش کا شکار ہو گیا تھا۔ بہرحال یہ تو طے ہے کہ میں جب بھی اپنے لیے ایک مذہب کا انتخاب کروں گا تو پھر صرف عیسائیت یا یہودیت نہیں، میں اسلام کے بارے میں بھی غور کروں گا۔ ان 6 ماہ کے بعد یہ اس کا فیصلہ تھا۔ کھیتی کے ساتھ دوستی کے اختتام پر ہونے والے جھگڑے میں اس کے کہے گئے الفاظ نے اسے ایک بار پھر اس مذہب کی طرف متوجہ کیا تھا۔ میرے بجائے کسی جاہل پردے میں چھپی ہوئی اور مسلم عورت سے شادی کرو جو ساری عمر تمہاری انگلی پکڑ کر چلتی رہے اور تمہارے علاوہ کسی دوسرے مرد کا منہ دیکھنے کی جرت نہ کرے۔ وہ کھیتی کے کہے گئے جملے پر کئی دن مشتعل ہو کر سوچتا رہا کہ مسلم عورت واقعی کھیتی جیسی عورتوں سے بہتر ہوتی ہے۔ کم از کم وہ پاک باز تو ہوتی ہے، اس میں وفاداری اور حیا تو ہوتی ہے۔ وہ اپنی نمائش کروانے کا شوق نہیں رکھتی۔ جو مذہب اپنے پیروکاروں میں یہ خوبیاں پیدا کرے وہ اس مذہب سے بہتر ہے جو اپنے پیروکاروں میں یہ خصوصیات پیدا نہ کر سکے۔ کھیتی نے اسے مسلم عورت سے شادی کا طعنہ اس لیے دیا تھا کیونکہ مغرب میں مسلم عورت ایک پسماندہ، ان پڑھ، مجبور، لاچار مخلوق کے طور پر پیش کی جاتی تھی اور ایسی مخلوق کسی بھی اچھے مرد کے قابل نہیں سمجھی جاتی۔
مگر ڈینڈل کو یہ بات طنز لگنے کے بجائے ایک نئی راہ دکھانے لگی تھی، وہ راہ جو اسے مشرقی عورتوں کی طرف متوجہ کر گئی۔ پھر وجیتا کے منہ سے کہے گئے الفاظ اسے ایک بار پھر بے چین کر گئے تھے۔ بعض دفعہ تم مجھے ایک مسلم مرد کی طرح تنگ نظر اور کٹر لگتے ہو۔ اسے اس وقت اس تبصرے پر غصہ آیا تھا۔ اگر میں اپنی بیوی کا کسی دوسرے کے سامنے برہنہ ہوتا پسند نہیں کرتا تو اس میں تنگ نظری یا کٹر ہونا کہاں سے آ جاتا ہے؟ جو چیز قیمتی ہے اور اس کی قدر کی جائے تو اسے کوئی بھی گلی میں نہیں رکھتا۔ اگر مسلمان مرد بھی اپنی عورت کے بارے میں ایسے خیالات رکھتا ہے تو ٹھیک کرتا ہے۔ کیا ایسی باتوں کی وجہ سے مغرب نے مسلمانوں پر تنگ نظری، تعصب اور کٹر پن کے ٹھپے لگائے ہوئے ہیں؟ اس رات بھی وہ بہت دیر تک یہی سب کچھ سوچنے پر مجبور تھا۔ جاب ملنے کے بعد وہ پاکستان آ گیا تھا، مگر یہاں بھی جس سوسائٹی میں وہ موو کرتا تھا زیادہ تر لڑکیاں ایسی ہی تھیں۔ وہ پارٹیز میں ایوننگ گاؤنز میں ملبوس لڑکیوں کو ہاتھ میں شراب کے گلاس لیے مردوں کے ساتھ بے تکلفی کے مظاہرے کرتے دیکھتا اور حیران ہوتا۔ کیا واقعی اب مسلم ممالک میں بھی ویسی عورتیں نہیں ملتی؟ یہی سٹاف ملتا ہے جو کسی بھی ترغیب کے سامنے نہیں آ سکتا، چاہے وہ ترغیب دولت کی صورت میں ہو، شہرت کی صورت میں ہو، اسٹیٹس کی صورت میں ہو یا پھر کسی مرد کی صورت میں ہو۔ وہ مایوسی سے سوچتا رہا اور شادی سے خوش اور متنفر ہوتا جاتا۔ اگر ایسی کسی عورت کو زندگی کا ساتھی بنانا تھا تو اپنے معاشرے کی عورت کیوں نہیں؟ پھر یہاں شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کچھ بے دلی سے سوچتا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے کام میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ اس نے پارٹیز میں لڑکیوں کو اس نظر سے دیکھنا ہی ختم کر دیا۔ وہ ہر ایک کے ساتھ رسمی الیک سلیک کرتا اور رابطہ ختم کر دیتا۔ اس کی یہ روٹین لاہور آنے کے بعد بھی ایسے ہی رہی تھی۔